پھر کہا کہ پہلے 4 پڑھتے تھے اور بہت لمبی، پھر 4۔ اب کوئی آدمی کہہ سکتے ہو یہاں بھی پھر پکڑ رہے ہیں ہم لوگ کہ 4 رکعت ہے یہ، تو تراویح کی تو 2 پڑھتے ہیں، تو یہ تو 4 ہے۔ تو آپ سوچیں یہاں پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ایک انسان چاشت کی کتنی رکعتیں ہیں، تو آدمی کہتا ہے 4 یا 8 یا 12 بھی پڑھ سکتا ہے، یا کم سے کم 2 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 12 اگر بولتا ہے وہ، تو 12 کے ایک سلام سے پڑھتا ہے؟ یا کسی کو آپ پوچھئے کہ بھائی تراویح کی نماز 8 ہے کہ 20 ہے، کتنی رکعت ہے؟ بولے 20 رکعت ہے۔ تو 20 رکعت ایک سلام سے ہے؟ نہیں، 2 سے ہے۔ تو تو نے 20 رکعت کیسے بولا؟ تو بعض اوقات اکٹھی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد 2 رکعت کر کے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ 2 رکعت تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ پھر یہ 4 کیا ہیں؟ 4 پھر گیپ، 4 پھر گیپ، جیسا آج تک امت کرتی آئی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے 20 والے ہوں یا 8 والے ہوں، کیسا پڑھتے ہیں؟ کتنی رکعت کے بعد گیپ دیتے ہیں؟ وہ ایک سلام کی کیسی ہوئی؟ آپ نے بھی 4 کہا، آپ نے بھی کیا کہا؟ جو 20 والا ہے وہ بھی کیا کہے گا؟ گیپ کتنی رکعت کے بعد دینے کا؟ تو بولے گا 4 رکعت کے بعد۔ لیکن 4 کو وہ کیا مان رہا ہے؟ ایک ساتھ یا الگ الگ؟ الگ الگ۔ تو وہی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ 4 رکعت پہلے، پھر 4 رکعت اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد وتر، کیونکہ دوسری روایت سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ 2 رکعت ہی آپ پڑھتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنام قبل ان توتر، اے اللہ کے رسول آپ وتر سے پہلے سو جاتے ہیں، یعنی آپ بیچ میں گیپ کر کے آرام بھی کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رات کی نماز، تراویح کی نماز آدمی پوری اکٹھی نہ بھی پڑھے تب بھی چلتا ہے، تھوڑی پڑھ کے تھوڑا آرام کر کے پھر پڑھے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کیونکہ اور بھی کئی روایات ہیں۔ ابن عباس کی روایت اور واضح اس سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آرام کیا، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، نماز پڑھی، پھر آرام کیا۔ تو اس طرح سے ایک رات میں کئی مرتبہ آپ نے کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی رات کی نماز میں فرق کر سکتا ہے، ایک ساتھ پوری